أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. کسی وقت آرزو کریں گے کافر کاش ہم مسلمان ہوتے، چھوڑ دے ان کو کھاتے رہیں اور فائدے اٹھاتے رہیں اور اپنی امیدوں میں لگے رہیں۔ سورۃ ہجر۔ قیامت کا دن کا جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، اس کی طوالت 50,000 سال ہے۔ اس دن لاکھوں کروڑوں لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو وہاں حاضر نہ ہوگا اس پر، یہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے مقرر۔ پھر ہم بچا دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے تھے اور چھوڑ دیں گے ظالم کو اس میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے۔ اگر صرف دوزخ کو دیکھ لینا ہوتا تو بات ختم تھی، مگر اس پر سے گزرنا ہوگا، اسے عبور کرنا ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے لیے اس سے بڑا کوئی اہم واقعہ نہیں ہے کہ اسے پل صراط عبور کرنا ہے اپنے اعمال کے مطابق، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر یہ کہ اپنا اعمال نامہ وصول کرنا ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ 3-4 مواقع ایسے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی اور طرف توجہ نہ کرے گا، اپنے کسی عزیز کو یاد نہ کرے گا، پل صراط پر تو کوئی کسی سے بات نہ کرے گا۔ اس قدر دوزخ کا خوف اور ہیبت اس پر طاری ہوگی کہ سوا اپنی سلامتی کے اور کوئی فکر نہ ہوگی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پل صراط عبور کرنا سب سے اہم واقعہ ہو۔ آخرت کے دن تمام اہم واقعات میں دوزخ کو دیکھنا بھی ایک اہم واقعہ ہوگا۔ صرف دیکھ لیا جاتا تو اہل ایمان کے لیے شاید بات ختم ہو جاتی۔ صرف دیکھنا ہی نہیں، اس کے اوپر سے گزرنا بھی ہے جب اس کی پیٹھ پر پل صراط بچھا دی جائے گی۔ چنانچہ آخرت کی حقیقتوں کے سامنے دنیا کی زندگی ایک خواب نظر آئے گی، بلکہ دنیا اس وقت خواب نظر آئے گی جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے گا۔ جہنم کو دیکھنا بھی ایک تلخ حقیقت ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے دن میں جس میں کچھ شک نہیں، لوگ ایک ہموار میدان میں جمع ہوں گے، ان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا، اس اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے گا، لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور ان کے رب کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی، تو اس حال میں ہوں گے کہ اچانک خالق کون و مکان کی فرشتوں پر تجلی ہوگی اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور تاریکی چھٹ جائے گی، لوگوں کو ان کے پروردگار کا نور ڈھانپ لے گا اور فرشتے عرش کے چاروں طرف طواف کر رہے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح تقدیس میں رطب لسان ہوں گے۔ پھر جب لوگ قطاریں باندھے کھڑے ہوں گے اور ہر امت اپنے مقام پر صف باندھے کھڑی ہوگی کہ اعمال ناموں کو لائے جانے کا اور میزان کو نصب کیے جانے کا حکم ہوگا۔ یہ میزان کسی فرشتے کے ہاتھ میں لٹک رہی ہوگی جسے وہ کبھی اونچا کرے گا اور کبھی نیچا کرے گا۔ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ جنت کو لائے جانے کا حکم ہوگا اور اس سے خوشبو کی لپٹیں پھوٹ پڑیں گے اور مسلمان مشک کی خوشبو کی طرح اس کی خوشبو محسوس کریں گے، اور مسلمانوں اور جنت کے درمیان ابھی 500 برس کی مسافت ہوگی۔ پھر جہنم سے پردہ اٹھا دیا جائے گا جس سے انتہائی سڑی ہوئی بو سخت دھوئیں کے پھوٹ پڑے گی
اور مجرم اس کی بدبو محسوس کر لیں گے۔ ان کے اور مجرموں اور جہنم کے درمیان ابھی 500 برس کی مسافت ہوگی۔ پھر اسے گھسیٹ کر لایا جائے گا، یہ ایک بڑی زنجیر میں بندھی ہوگی جسے 19 دروگا جہنم، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے بطور مدد کے ہوں گے، گھسیٹ کر لائیں گے۔ اور یہ خازن اپنے معاونین کے ساتھ جہنم کے دائیں بائیں اور پیچھے چل رہے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کوڑا ہوگا۔ فرشتے کڑک کڑک کر اس کے کوڑے ماریں گے، آخر بات چلے گی اور گھٹ گھٹ کر آہیں بھر رہی ہوگی اور نالے کر رہی ہوگی۔ اس سے گدھے کی سی مکروہ آواز نکلے گی، اس میں تاریکی، دھواں، گڑگڑاہٹ، اور اہل جہنم پر شدت غضب کی وجہ سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ فرشتے اس کو جنت اور موقف کے درمیان نصب کر دیں گے۔ پھر جہنم اپنی نگاہ اٹھا کر تمام لوگوں کو دیکھے گی اور بڑھ کر انہیں کھانے کے لیے ان کی طرف لپکے گی، لیکن اس کے محافظین زنجیروں کے اس کے روکے ہوئے ہوں گے۔ اگر چھوڑ دی جائے تو ہر مومن اور کافر کو ہڑپ کر جائے۔ پھر جب وہ دیکھے گی کہ مجھے لوگوں سے روک دیا گیا ہے تو اس قدر غضب کا جوش مارے گی جیسے غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ پھر دوسری بار کڑکے گی اور موقف والے اس کے دانت پیسنے کی آوازیں سنیں گے۔ اس وقت لوگوں کے دل بانسوں اچھلنے لگیں گے، کلیجے باہر آ جائیں گے، دل اڑ جائیں گے، آنکھیں چڑھ جائیں گی۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے نبی، دوزخ کا حلیہ بیان کیجئے، اس کا تعارف کرائیے۔ فرمایا، جہنم زمین کی طرح موٹی ہے مگر زمین سے 70 حصہ بڑی ہے۔ اس کے 7 سر ہیں، ہر سر میں 30 در ہیں، اور ہر دروازے کا طول 3 دن کی مسافت کا ہے۔ اس کا بالائی ہونٹ ناک کے نتھوں پر پڑا ہے اور زیریں ہونٹ کو گھسیٹتی ہے۔ اس کی ناک کے ہر نتھے میں ایک مضبوط رسی اور بڑی زنجیر پڑی ہوئی ہے، اور اسے 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں جو انتہائی سنگ دل اور کبھی ہیں۔ ان کی کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں اور آنکھیں انگاروں کی طرح ہیں۔ ان کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح ہے، اور یہ ہر وقت جبار کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ فرمایا، اس وقت جہنم اپنے پروردگار عز و جل سے سجدے کی اجازت مانگے گی۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس کو سجدے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑی رہے گی۔ پھر اس سے جبار فرمائے گا، اپنا سر اٹھا۔ آخر وہ سر اٹھائے گی اور کہے گی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے نافرمان بندوں سے انتقام لینے کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کے ذریعے سے مجھ سے انتقام لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم رواں تیز اور چرب زبان سے کہے گی، تمام محمد اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر گھٹ گھٹ کر ایسی ہولناک چیخ مارے گی کہ تمام موقف والے خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ پھر دوسری بار چیخ مارے گی کہ تمام موقف والے خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ پھر دوسری بار چیخ مارے گی تو آنکھ میں جو قطرہ ہوگا وہ نکلے بغیر نہ رہے گا۔ موقف والوں کی آنکھوں کے تمام قطرے نکال باہر کرے گی اور سب کی روتے روتے آنکھیں خشک ہو جائیں گی۔ پھر تیسری بار چیخ مارے گی تو اگر کسی آدمی یا جن کے 72 نبیوں کے برابر بھی عمل ہوں گے تو بھی یہی خیال کرے گا کہ میں اس میں گرے بغیر نہیں رہوں گا۔ پھر چوتھی بار چیخ مارے گی، اس سے سب دم بخود ہو کر رہ جائیں گے، البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت خلیل اللہ عرش سے چمٹے ہوں گے، اور ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، یعنی اے اللہ مجھے بچا لے، میں دوسرے کے لیے تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ پھر وہ آسمان کے تاروں کے برابر انگارے پھینکے گی، ہر انگارہ مغرب سے اٹھنے والے بڑے بادل کی طرح ہوگا، انگارے لوگوں کے سروں پر پڑیں گے۔ پھر جہنم پر پل صراط رکھ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ مزید پل بنا دیے جائیں گے، ہر پل کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہوگا۔ از بیان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔